بیوی کو قتل کرنے کے لیے اس نے پوری فلم تیار کی، اور اس فلم پہ، اس کہانی پہ ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں فلمیں بن سکتی ہیں، اتنی زبردست کہانی ہے، لیکن ہے کہ بندی نہیں بچ سکی، قتل ہو گیا اس کا۔ ہوتا کیا ہے کہ لاہور کے علاقہ رائے گنج وہاں کی رہنے والی تھی لاریب، اور شاہ زیب تھا وہ بھی لاہور کا، دونوں کا نمبر ایکسچینج ہوا، پیار ہو گیا، بابو شونا سے ہوتا ہوتا سچا پیار ہو گیا، پھر کہتے ہیں ہم شادی کریں گے۔ لاریب نے اپنے گھر اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اپنے دوست سے، بوائے فرینڈ سے میں پیار کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے گھر والے نہ مانے، کہتے بیٹا ہم اپنے خاندان میں شادی کرتے، خاندان میں باہر شادی نہیں کرتے، تم بھول جا اس کو۔ لاریب نے بغاوت کی گھر سے اور بھاگ کے کورٹ میرج کی شادی کر لی۔ جب ماں باپ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گئی، ہم تیرے لیے مر گئے، ختم بات۔ لو جی، یہ دونوں میاں بیوی اچھی سکون کی زندگی گزار رہے تھے، کئی سال ہو گئے، 6-7 سال ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ اب دونوں پریشان تھے، خلیج تھی دونوں کے دن میں، لڑکی بھی سوچتی تھی میں ماں نہیں ہوں تو کہیں چھوڑ نہ دے مجھے۔ آخر انہیں فیصلہ کیا کہ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کہیں سے بچہ اڈاپٹ کیا، پھر زندگی دوبارہ ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ تو اس کا شوہر تھا نا، اس کو منہ مارنے کی عادت تھی، مرد کو عادت ہوتی ہے تھوڑی بہت منہ مارنے کی، جناب اس نے نا نیٹ پہ دوبارہ کہیں کرتے کراتے کوئی اور لڑکیوں سے کئیوں کی زندگی خراب کی، اور ایک لڑکی سے جو کشمیر کے رہنے والی تھی اس سے اچھا سچا والا پیار پھر ہو گیا، دوبارہ عشق ہو گیا۔ عشق تو بچہ ہے نا، ہوتا رہتا ہے، اور اس سے بھی نا شادی کا پلان بنا لیا۔ اب سوچتا ہے کہ میں شادی کر لوں گا اس سے تو اپنی بیوی کا کیا کروں گا، وہ تو چھوڑے گی نہیں مجھ کو، اور ویسے بھی اسے تنگ آ چکا تھا، اس کو ہر راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اب پلان بنا رہا تھا کیسے ہٹاؤں۔ اسی اسنا میں اس کا ایک نا کزن تھا، دبئی میں تھا کئی سال سے، مزدوری کرتا رہا، محنت کرتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہوا، واپس آ گیا۔ ادھر وہ ساری کہانی سناتا ہے اپنے شاہ زیب سے کہ میں یار وہاں پہ بہت ذلیل ہو گیا ہوں، کاروبار نہیں ہے، کوئی میرے لیے کوئی بندوبست کر۔ اس کی سٹوری سن کے نا وہ گھر آ گیا، رات کو بستر پہ سوچتا رہا اس کے بارے میں۔ اگلے دن صبح اس کو بلایا، کہتا ہے میرے پاس ایک کام ہے، روپیہ 5 لاکھ دوں گا۔ وہ کہتا کام کیا ہے؟ کہتا ہے تم نے میری بیوی کو قتل کرنا ہے۔ کہتا ہے تم پاگل ہے؟ کہتا ہے میں اگر کروں گا تو مجھ پہ الزام لگ جائے گا، میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں گا جہاں پہ لوگ میرا گواہی دے سکیں، بڑے لوگوں کے ساتھ ہوں گا، میری فوٹو ہو، وہاں ویڈیو ہو، تم نے میرے گھر جا کے ایسے قتل کر دینا اس کو، تمہیں 5 لاکھ دوں گا، تم یہاں پہ غربت سے مر رہے ہو۔ کہتا تم نے ڈالنا ہے ڈکیتی کا، تھوڑا بہت سامان وہاں سے چھیننا ہے، کچھ زیور لے جانا ہے، کچھ سامان لے جانا وہاں سے، تو اب معلوم پڑے گا ڈکیتی کرنے یا مذمت میں، فائرنگ ہو گئے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ پاکستان میں روز ایسے واقع ہوتے ہیں۔ وہ جی اگلے دن وہ صبح تیار ہو گیا، پہلے بھوکا تھا لیکن وہ عادی مجرم نہیں تھا، اس نے کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن صبح گیا، نکاش کا بھی ایسا ہی تھا، اس نے جناب دیکھا ہے لاریب کو سامنے، اور بیٹ پہ اس نے فائر مار دیے ہیں، 3 گولیاں لگی ہیں، لیکن لگی ایسی جگہ سے ہیں کہ وہ مری نہ۔ وہ کچھ سامان وہاں اٹھایا، کچھ وہ کمرے کا حلیہ بھی گاڑا ہے، اور گولی مار کے آ گیا۔ لو جی، وہ شام کو جب گھر اس کا شوہر پہنچا، جب اطلاع پہنچی ہے تو دیکھتا ہے کہ لاریب زندہ ہے، محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے، اس کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال لے گئے تو اب وہاں پہ پولیس بھی آ گئی، پولیس کیس بن گیا۔ اب وہ اس کا پریشان تھا شوہر جو شاہ زیب تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ اب اس کی بیوی کو جب ہوش آنی شروع ہوئی تو اس کے ذہن میں فلم چل رہی ہے کہ اس کا جو کزن ہے وہ جانتی تھی اس کو، اس نے بھی گولی کیوں ماری ہے، بڑی پریشان، لیکن اس کے ذہن میں فلم چل رہی ہے، ابھی بولنے کے قابل نہیں ہے، کافی کنڈیشن خراب تھی، 3 گولیاں لگی تھی۔ تو اب وہ جو ہے اس کا شوہر ہے شاہ زیب، اس کو بڑا فکر ہے کروں تو کیا کروں، پولیس بھی آ رہی بار بار بیان دے دو۔ اب یہ شاہ زیب پہنچا اپنی بیوی کے پاس، جا کے کہتا ہے کہ دیکھو لاریب، مجھے معلوم پڑ گیا کہ نا میری دشمنی میں تم کو قتل کر دیا اس نے، بدلہ مجھ سے لینا تھا اور تم کو گولیاں مارا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، بس تم اللہ کے واسطے اپنا منہ بند رکھنا، دیکھنا میں کرتا کیا اس کے ساتھ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم نے پولیس سے کوئی بات نہیں کرنی، تو میری جان ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کر دیا، تم نے میں بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر لوں گا، بڑے پیار کے پینگے سے پائی۔ تو وہ نا، اور تو ناک سے عقل بھی ہوتی ہے، پیار میں جلدی بہک جاتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، دل سے سوچتی ہے۔ اس نے سوچا میرا شوہر کتنا اچھا ہے، میری خاطر میں قدم کو نہیں چھوڑے گا، اس نے پولیس کو کوئی بیان نہ دیا۔ پولیس آئی بیان لینے، کہتی میں اپنی بیان دینے قابل نہیں ہوں، کچھ بھی ہے، حالت خراب تھی ابھی اس کی، ڈرپ وغیرہ لگی ہوئی تھی، آکسیجن لگی ہوئی تھی اس کو۔ اب نا اس کو جب سونے لگا نا، پھر خیال آیا کہ میری بیوی ہوش آ گیا، یہ کل کو کچھ نہ کچھ بک دے گی، جب معلوم پڑے گا تو کیا ہے نا کچھ اس کو پار کر دوں، اس بار کسی کو ہائر نہیں کرتا، یہ کام خود ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے جا کے کہا جی مجھ کو میری بیوی کو نا وارڈ میں نہیں رکھیں، ہم پرائیویٹ روم لیتے ہیں، وہاں شفٹ کر دیں،
روم میں شفٹ کر دیا انہوں نے. روم میں شفٹ کر دیا. سب سے پہلے اس کی نا آکسیجن جو ہے وہ نالی نکال دی, اور جو تھی اس کے کیا نام ہے ڈرپ, اس میں کوئی انجیکشن ڈال دیا بے ہوشی کا, اور وہ جناب کچھ دیر بعد ہی وہ اس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی. ہسپتال میں ایک دو عملہ تھا, اس سے بات کیا مجھ کو میری بیوی کو ڈسچارج کر دو اور میں اس کو لے کے جاؤں گا دفنانا ہے. انہوں نے چیک کیا مر گئی ہے, تو ان سے کہتا میں ڈسچارج کر دیں. وہ کہتے ہیں پولیس کیس ہے, پولیس آئے گی رپورٹ تیار ہوگی. کہتا نہیں جی اب چھوڑ دیں, میں سب دیکھ لوں گا. پاکستان میں چلتا ہے قائد اعظم زندہ باد, پیسہ ہر کا کام ہوتا ہے. لوگ یہ پیسے دیے, وہاں سے ڈسچارج کرایا, بیوی کو لے کے چلا گیا. جا کے نا فوراً اس کو کفن دفن کرنے کی کوشش کی, اور اس کو نا پولیس پہنچ گئی ہسپتال میں. ہسپتال میں پولیس پہنچنے کے بعد کہتی ہے جی وہ پیشنٹ کدھر ہے. وہ کہتے ہیں آج صبح اس کی انتقال ہو گیا تھا, فائل ریڈی کی, اس کو ڈسچارج کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں تم لوگ بڑا مجرم ہو, تم لوگ نے جرم کیا ہے. وہ پولیس کیس تھا, ہم وہ تحقیق کر رہے تھے, کیسے لگے جاتے ہیں. آخر انہوں نے شاہزیب کو جو اس کا شوہر فون کیا, انہیں فون اٹینڈ نہ کیا. انہوں نے فون اس کے سسر کو کیا, پھر شاہزیب کے باپ کو انہیں فون اٹینڈ کیا. کہتا ہے جی, کہتے ہیں ہم پولیس بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے تدفین نہیں کرنی اپنی بہو کی, ہم آ رہے ہیں, پوسٹ مارٹم ہوگا پہلے. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی. اور ان کے آنے سے پہلے ان کی سنی نہیں بات, وہ تدفین کر دی. ان کا کوئی بھی پیچھے نہیں ہے, کون کرائے گا. پولیس نے کوشش کی معاملہ رفع دفع کرنے کی, لیکن کوئی قسمت سے غلطی سے یا کہہ لیں کوئی اچھا انسپیکٹر تھا, ایماندار سمجھ لیں, جو پہنچا تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ انہیں تدفین کر چکے ہیں. ان سے بہت کہا جی ہم سے آپ سے کہا تھا تدفین نہیں کریں تو کیوں کیا ہے. بہت اسے باپ سے بھی لڑا, اس کے بیٹے سے بھی لڑا. بیٹا جناب رفو چکر ہو گیا, اس کو ڈاؤٹ تھا. اب پولیس نا اگلے پیپر ریڈی کرائے, دھارے اس تدفین دوبارہ کرانے کے لیے, وہ کیا اس کا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے مجسٹریٹ کے پیپر چاہیے ہوتے ہیں, اگلے پیپر لے کے آنے پڑیں گے. اگر پیچھے کارروائی کوئی نہیں کر رہا, لڑکی کی طرف سے کوئی پیچھے کارروائی نہیں کر رہا, پولیس اپنی طرف سے کارروائی کر رہی ہے. اب کوشش تو کی ہے پولیس کو کھانے کے پیسے دینے کی, لیکن پولیس والے نا سیدھے تھے, ایماندار تھے, وہ ان کے جھانسے میں نہ آئے. اب جب دیکھتے ہیں اگلے لڑکا بھی غائب ہے, لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کیا, اس کے شوہر کو, لاریب کے شوہر کو, اس کو ڈھونڈا ہے. ادھر تدفین اس کی جو ہے میت نکالی ہے, اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. پوسٹ مارٹم بھی چل رہا تھا تو اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا پہلے ہی. شاہزیب کا پوسٹ مارٹم ہوا, اس کو جب 4 لیٹر لگ گیا تو سب فر سب بک گیا کہ میں اس سے تنگ آ گیا تھا, میرا اور جگہ سے مجھے لڑکی اچھی لگی تھی, میں اسے شادی کرنا چاہ رہا تھا, اس سے مجھے اولاد نہیں تھی. اب یہ اچھی نہیں تھی, چک چک کرتی تھی, بہت بولتی تھی, نقص نکالے اس میں. تو میں نے اپنے کزن سے اسے کہا مار دو, اور وہ بیچارہ اناڑی تھا, اس نے گولیاں اس جگہ پہ ماری, وہ مرینا بچ گئی. اب پھر میں کیا کرتا, مجھے ڈر تھا یہ کہیں بیان نہ دے دے, اور میرے کزن کو پہچان لیا ہے, اسے نکاح بھی نہ کیا اور ایسے بھی تکا گیا تھا. تو اب مجھ کو مارنا پڑا. میں نے علیحدہ روم لیا, اس میں اس کی آکسیجن کا سلنڈر کھول دیا, اور اس کی جو ڈرپس میں نے زہر ڈال دیا, اور یہ مر گئی. اب یہ ساری کہانی سبق کیا ملتا ہے ہم کو؟ جو لڑکیاں انجانے میں اپنے ماں باپ گھر چھوڑ کے ایسی جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ پیچھے کوئی والی وارث نہیں ہے, تو وہاں پہ یہی حال ہوتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے پیچھے ہمارے ان کی اس لڑکی کے پیچھے نہ اس کا ماں آئے گا, نہ بھائی آئے گا, نہ باپ آئے گا, کوئی نہیں آئے گا, جیسے مرضی اس کو ہانکو. اور ان ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے لڑکی نے اگر غلطی کر دی ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ساری زندگی لیے اسے قتل کر دیں گے. اب اس کے پیچھے جائیں, اس کی سور رکھیں, اس کا خیال رکھیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اس کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے, آپ انسان ہیں, خطا کر جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تھا ان کو, تو انسان ہے, پیغمبروں سے خطا ہو جاتی ہیں. تو کبھی بھی اپنا دل کو سخت نہ کریں. لڑکی سے یا لڑکے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر وہ لڑکی کے ماں باپ کے پیچھے ہوتے ہیں, آج اس ہسپتال میں ہوتے, اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے, وہ کبھی بھی اس کی ڈرپ میں وہ زہر والا انجیکشن نہ ڈالتا, یا نیند والا انجیکشن نہ ڈالتا, یا اس کی آکسیجن سلنڈر نہ کھولتا. 100 مسئلے ہوتے ہیں. تو اس میں کہیں بھی یا کہیں ذمہ دار اس کے ماں باپ بھی ہیں. لڑکی تو وہ ذمہ دار ہے ہی ہے, لیکن اگر ماں باپ سپورٹ کرتے بیٹی کو تو شاید آج لڑکی زندہ ہوتی. تو دیکھیں, اور باقی جو ہے قاتل جو ہے کبھی بچ نہیں پاتا, وہ مرد وہاں پھنس تو گیا, حتیٰ کہ کوئی کارروائی کرنے پیچھے نہیں آیا تھا, پولیس اپنے سے کارروائی کر رہی تھی. یہ ساری کہانیاں سچویشن ہے لاہور کے علاقے رائے گنج کی, لاریب اور شاہزیب کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. چینل کا بھی خیال کیا کریں. اللہ حافظ.